تو پھر یہ طے کیا گیا کہ آپ جو ہے وہ آ رہے ہیں اور وہاں سوال جواب کیے گئے اور آپ کو اپنی طرف سے کچھ نہیں کریں گے. لہٰذا جو سارے بات سوال کرنا چاہیں قصہ یہ تھا کہ ڈائجسٹ کی روایت اردو ڈائجسٹ سے پڑھی. 1960 میں غالباً اردو ڈائجسٹ شروع ہوا اور اس نے یعنی کتابی صورت میں اس قسم کے رسائل ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ حضرت موہانی صاحب کوئی عزیز تھے وکیل موہانی غالباً تو انہوں نے ڈائجسٹ نکالا تھا کوئی سن 53-54 میں لیکن وہ 3-4 شمارے کے شاہد ہوئے اور وہ بند ہو گئے. اس کے بعد اردو ڈائجسٹ نکلا اور اردو ڈائجسٹ نے جو بے مثال کامیابی حاصل کی اسے دیکھ کر جو ایک رسالہ کا سیارہ وہ سیارہ ڈائجسٹ ہو گیا. وہ ایک مقبول پرچے کے ساتھ ایک دوسرا پرچہ ہمیشہ چلتا ہے تو سیارے کی اشاعت چلا سی. ریڈر ڈائجسٹ کے بعد وہ تھا کارونیٹ تو ایک دوسرا جنگ کے بعد انجام تھا. تو وہ خوب چلتا. ہم لوگ نکالتے تھے میں جو انڈیا صاحب سنگھوئی صاحب کا پرچہ تھا وہ انشاء تو وہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ انشاء کو کسی طرح سے کسی شہادت مل جائے مگر وہ 1200 سے آگے نہیں بڑھا. آواز آ رہی تو انشاء ادھر میری جو میڈیا صاحب کی اور ان کے بڑے بھائی سے دو بڑے پاس جو بھائی بچن کے تو ہم نے سوچا کہ اور ہم نے پھر نکالا عالمی ڈائجسٹ انشاء بھی نام تھا. اس کی اشاعت گنا 4000 یعنی دوبارہ سے چھپتا ہے اشاعت وہ شعر میں ڈائجسٹ سے چھپنے کے بعد اس کی اشاعت ہو گئی 4000.
لیکن وہ 4,000 سے بڑھ گئی. وہ پھر ہم نے کیا یہ کہ اس کو انشر بھی نکال دیا اور صرف عالمی ڈائری سے رہنے دیا. تو اس کی اشاعت پڑھنے لگی اور ہم نے کچھ کہانیوں میں بھی تبدیلی کی اور خصوصاً بہزاد نقوی صاحب نے لکھنا شروع کیا. اس میں کچھ ماورائی زندگی جو ہمارا کی کہانیاں کالی مائی آگیا بیکار. تو اس سے اس کی اشاعت جو ہے وہ کوئی 20,000 تک جا پہنچی. اگر 20,000 تک اشاعت پہنچی تو کچھ ایسی صورتحال پیدا ہوئی کہ میرا وہاں ٹکنا، جبکہ مجھے کہا یہ جاتا تھا کہ میں خاندان کا ایک فرد ہوں. مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے اب نہیں کچھ کرنا چاہیے اور میں خاندان کا فرد تو ہوں مگر میں عالمی ڈائجسٹ میں اس طرح کا شریک نہیں ہوں جس طرح کے شریک دوسرے صاحبان ہیں. جو صاحب ہیں، عباس صاحب ہیں. مجھ سے کہا گیا کہ یہ فنکشن تو سید محمد ذکی صاحب اور ان کے اولاد کا بھی ہے، رئیس امروہی صاحب کی اولاد. انہوں نے وہ عالمی ڈائجسٹ سے نکالا. بڑی محنت کی. یہ اس کا مجھے اعتراف ہے. وہ اصل میں رئیس امروہی صاحب کا گھر تھا. کوٹی کی گارڈن آپ بھی آئے تو وہ اس میں تھا 12. پھر وہ سن 70 میں جنوری سن 70 میں صدر کا اجرا ہوا. اور جب پہلے ہم نے 5,000 چھاپا، اس میں سے کوئی 1,500 کے قریب واپس آ گئے. دوسرا پھر ہم نے چھاپا 5,000، وہ پھر 1,500 واپس آ گئے. یہ صورتحال کوئی اچھی نہیں. تو ہم نے پھر اس کی کہانیاں اور اس کی ڈمی تبدیل کی اور تقریباً وہی کرتی جو عالمی ڈائجسٹ تھی. تو اس کی اشاعت بڑھ کے 6,000 ہو گئی اور ایک سال میں 20,000. دوسرے سال 42,000. 5ویں سال 1,00,000. اور یہ ریکارڈ ہے کہ وہ 1,50,000 سے اوپر شاید ہوا. اب وہ یہ دوسری ڈائجسٹوں کی کہانی. اور مسئلہ یہ تھا کہ اس میں یہ ایک موضوع غالباً یہ تھا کہ ڈائجسٹوں نے اردو کی کوئی خدمت کی ہے یا نہیں کی ہے. تو دیکھیے صورت یہ تھی کہ رسالے تو اردو میں فیشن تھا. دراصل کوئی ادیب ہوتا تھا وہ اس کی کوشش ہی ہوتی کہ کوئی رسالہ نکالے اور وہ کبھی بھی 1,000 سے زیادہ نہیں چلتا تھا. یہ بہت ہی تو اس کی لڑائی ہو گئی اس کے سولیجر میں. چونکہ دلچسپی زیادہ تھی تحریر کی تو ڈائجسٹ ترقی کرتے گئے اور اس نے لوگوں نے خوب پڑھا. یہی اس بات کی ضمانت ہے تعداد میں کیا گیا کہ اگر آپ تمام ڈائجسٹوں کو جنہوں نے اردو کہانیوں کے تراجم کیے ہیں وہ جمع کر لیں تو اس کی کئی سو جلدیں بن سکتی. یہ واقعہ ہے مگر ایسا کوئی کام کیا نہیں گیا. ڈائجسٹوں کے سلسلے میں ایک روش ادب کے اثرات کی کچھ معاہدانہ رہے کہ یہ کوئی گھٹیا پسند نہیں. یہ بھی کہا کرتے کہ ہندو جو ہمارا وغیرہ کی کہانی چاہتے ہیں یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں. ایک اخبار نے ایجنٹ قرار دے دیے. نام بھی لے رہا ہوں. یہ ایک رویہ تھا. لیکن چونکہ ڈائجسٹوں میں دلچسپ چیزیں ہوتی ہیں تو آگے بڑھتے ہیں. اور انہوں نے
سا بڑا عجیب ہے باہر کا جو میں چاہتا ہوں جہاں تک کہ کاف کا جو تحریر کی علامت کی اور شاعر کی تعلیم روسی ادب سے تعلق ہے شلو اور سمرفٹ مام تو اگر ان کا چھاپنا اردو کی کوئی خدمت ہے تو ڈائجسٹوں میں یہ خدمت اپنے طور پر چپ چھپا کے انجام دی ہے اور بھارت آج اس کا اعتراف کیا گیا ہے. اس کا بہت شکریہ. ہاں کوشش کی بہت اچھا کیا گیا وہ زبان بہت اچھی. اور آپ کیا پر پیش کرنے میں جو سب سے ہائیسٹ ریٹ آپ کی ہے؟ ہم نے عربی ڈائجسٹ میں احمد سفیر سے دی اور ان کی کہانی کے ترجمے کے جو پڑھیے وہ یہ کہنے لگی کہیں زیادہ نہیں یہ تھا. بعض ادیبوں کے تو تعلیم سے گھر چلا کرتے تھے. صبر یہ بھی تھا. اور پھر سیدھی صاحب سے ہم نے یہ کہا کتاب آپ ہمارے لیے کچھ لکھیے تو بڑی مشکل سے وہ ہمارا اور انہوں نے شروع کی اور یہ کہا کہ دیکھو شکیل میں 3000 روپے دوں گا. اس زمانے کے 3000 بہت وقت. آپ نے سنا ان کو مری بھی بھیجا؟ ہاں جی ہاں. تو وہ یہ کام کرتے رہے ہیں تو بہت اچھے پیسے ملتے تھے لوگ. اور ابھی یہ سب نہیں رہا لیکن دوسرے ڈائجسٹ اچھے پیسے دیتے ہیں اور دوسرے ڈائجسٹوں نے یعنی سر محنت پر سب نے نکالا لیکن دوسرے ڈائجسٹوں نے بھی بہت کام کیا. انہوں نے بھی بہت اعلیٰ قسم کی انگریزی سلسلے سے آپ کے مقابلہ کوئی آسان سلسلہ نہیں ہے. اس میں کلیدی اقتدار کس کا تھا؟ مقابلہ میں تو میں نے بھی کیا لیکن یہ کہ وہ شروع کی تھی الفاظ سے اچھا. ان کا کہ یہ ہوا کہ کہانی لائے کچھ احمد سریر صدیقی یہ سر ان کا اس کا نام تھا. تو وہ یہ تھا کہ ایک شخص نے قتل کر دیا کہ تو اسے گرفتار کر دیا گیا. اس میں نے قتل بھی نہیں کیا. میرے سر پر ایک عورت بیٹھی تھی اس نے مجھ سے قتل کرایا. یہ تو وہ انہوں نے وہ یہ کہا کہ وکیل پولیس والے نے کہا کہ بھائی یہ میرے سر پہ بھی آ سکتی ہے پہلے کہ اس کی مرضی ہے. تو جب یہ معلوم ہوا تو میں نے ان سے کہا زمین سے کیا اس پر تو بہت اچھی چیزیں چنانچہ وہ ان کا ہوئی اور 4 سال چلی اور ایسی مقبول ہوئی کہ وہ مجھ سے میری یادگار بھی کہنے لگے کہ جب ہم بچہ تقسیم کرتے ہیں تو ان تمام جو کتاب اور روشن پہلے لکھا ہوتا ہے پھر اس کے بعد باہر لے کے جاتے ہیں. ڈائجسٹوں میں خواتین کے جو ڈائجسٹ آئے ہوئے خواتین کی کہانیاں خواتین کے افسانے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو چھپتے تھے جو کردان کی ابھی بھی چھپ رہے ہیں لیکن یہ کہ ان کا دوسرا معیار ہو گیا اس میں خواتین کو ایک خوابوں کی دنیا کا جو خواب ہوتے ہیں جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا
وقت کی بچیاں تھیں جو 1969 میں 70s میں تھی، تو ان کے ذہنوں میں وہ خاکے اور وہ کہانیوں سے کے بعد جب وہ اپنے گھروں میں پہنچتی تھی، جو شادی بیاہ کر کے جب اپنے گھر میں پہنچتی تھی، وہ خواب سچے ہوئے. تو کیا آپ کے خیال میں ان ڈائجسٹوں سے، ان ڈائجسٹوں میں جو کچھ شائع ہوتا تھا اور جو کچھ جس طرح سے کہانیاں بیان کی جاتی تھی، کیا وہ درست ہوتی تھی اور کیا وہ صحیح زاویے میں جاتی تھی؟ بھائی دیکھیے، فکشن تو خواب ہی نہیں ہوتا. اگر وہ یہ کہانی نہیں چھاپتے اس قسم کی جو میں نے چھپی ہے، یعنی یہ ڈائجسٹ تو نہیں، پہلے بھی یہ کہانی انہوں نے مطالعہ کیا. آپ کو حیرت ہوگی کہ خواتین کا ایک بچہ اس وقت بھی 1.25 لاکھ سے زیادہ چلتا ہے اور اس کا نام خواتین ڈائجسٹ. تو اب یہ خواب تو ہوتے ہی ہیں. پڑھنے والا تو ایسے یہ طریقے پڑھتا ہے اور خواب دیکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، پہلے بھی ایسا وہ کچھ اور پڑھ رہی تھی، کوئی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی. میرے سارے یہ کہانی زیادہ شاید میں اور یہ عمل اب بھی چلا ہوا ہے. ابھی یہ کہانیاں چل رہی ہیں. اب یہ ڈراموں میں آ رہے ہیں. جو آپ کے ڈرامے ہیں وہ بھی آپ جو فرما رہے ہیں وہ بالکل وہ خواب جیسے ہی وہ ہوتے نہیں اصل میں. لیکن اس سے ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ صاحب بیٹھے جو ڈرامہ نہیں، میں آپ کے ادب میں یہ تو ضرور پوچھوں گا کیونکہ زائدہ ہیرا صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں اور شادہ بیسالی صاحب بیٹھے ہوئے تشریف رکھتے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ڈرامے جو اس وقت چاہے وہ کسی بھی چینل پہ چل رہے ہیں، کیا وہ ڈرامے ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں؟ وہ میں کہہ رہا ہوں آج کل یہی کام کر رہے ہیں. شاید ہو جائے آپ سے جو ادب کے لوگ تھے وہ پورے ہندوستان پاکستان سب جگہ کے لوگ آپ سے رجوع کرتے تھے. ان میں نمایاں لوگ کون کون تھے یہ بتانے کی بہت تھے. سب سے زیادہ تو کرشن چندر تھے. جن کا کچرا بابا چھاپا تھا تو انہوں نے لے کے بھیجا جس کا نام تھا سونے کا سنسار. اچھا ہمارے یہاں یہ تھا کہ کوئی چیز اگر آتی تھی تو ہم اپنے سب لوگوں سے پڑھواتے تھے اور اس پر رائے لیتے تھے. آج زبانی انتقالی نہیں نظم نہیں. مطلب یہ کہ 100 مدد ہے، 100 نمبر ہے تو 100 نمبر آپ اس کہانی کو پڑھنے کے بعد کتنے نمبر دیں گے تو وہ نمبر دے دیتے 50 55. تو جس کے 50 سے اوپر زیادہ جس کہانی کے ہوتے تھے جس سے بھی تھے وہ چھاپ دیتے تھے. اور باقی کرشن چندر کا سونے کا سنسار کا بہت مسئلہ یہ تھا کہ وہ پڑھنے کے لیے ہم نے اپنے دفتر کے لوگوں کو دی. انہوں نے پڑھی اور ان کی رائے اس کے بارے میں اتنی اچھی نہیں تھی. اب میں کرشن چندر کو کیا جواب دوں؟ ان سے یہ کیسے کہوں کہ بھائی یہ سب رنگ میں بھی شاید کے بارے میں چونکہ یہ اتنی اچھی نہیں. تو پھر اس کے لیے ایک لفظ ہم نے ایجاد کیا تھا. کہانی ان کو واپس کی اور اسے میں لکھا کہ یہ سفرن کے خانے میں فٹ نہیں ہوگا. تو آخر میں بیمار ہوئے اور مجھے جانا تھا اور مجھے جا سکتا. کیا کبھی کوئی شرما صدیقی کے حوالے سے کوئی بات ان کے وفات کے بعد آئی تھی. اچھا وہ بتائیے وہ ریکارڈ پر آ جائے گا نا. ہاں ہاں تو جب
चल चुके थे उस वक्त। उन्होंने कमरा दिखाया, उनका सामान दिखाया, लेकिन अब क्या आदमी चल रहे थे। बहुत से लोग सब लोगों से क्या राबता, लेकिन सबसे ज्यादा उनसे ही था। अगर बदकिस्मती से जो उनके बुजुर्ग थे मेरे पास, तो हमारे दस्तक में साथ थे राम साहब। उन्होंने कहा कि ये तुम इधर का बैठोगे, लाओ मुझे दे दो। वो समाज को तुम भूले गए और तुम गए राम भाई इधर उधर हो गए थे। मेरे वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम। तो वो मरीज है। क्या मरीज है? मैंने बहुत कहा भाई देख लो घर और जीव की बात नहीं। अच्छा, एक और दिलचस्प बात बताएं हमारे लोगों को कि आपने जो उसका इमला का जो म्यार रखा था और एक इंशा का भी म्यार मुकर्रर किया था आपने, लेकिन इमला बतौर खास, तो वो रशीद हसन खान के मुताबिक रखा था या रोजमर्रा के मुताबिक रखा था? अंजुमन तरक्की उर्दू बाबा है, उर्दू के मुताबिक। इसका ये उर्दू में अभी बहुत ज़्यादा लिखा जाता है और इसका जो सरबराह है वो है जंगल वाला। इसमें इतनी मदद नहीं होती है और बार बार मैं टोकता हूँ, मेरा काफी जीव से भी है, तो वो मुझे टोकता रहता हूँ। वो कहते हैं हाँ, जितनी गलत जबान ये लिखी जाती है उर्दू, शायद कोई और जबान की लिखी जाती है और नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत गलत लिखी जाती है और हम उल्टा दुरुस्त करते हैं तो हमारी दुरुस्ती वो समझते हैं कि गलत ये। अच्छा, जीरो से वापसी को कितना अच्छा हो गया? शुरू आगाज से ही थे ना भगवान। मैं ना जीरो से बहुत पहले से वो भी शकील बुला लेते थे, तो वो जो उसकी पहले मीटिंग होगी तो वो है शकील भाई, आप पाकिस्तान कब आए थे? राम मैं आया था 57 में, उससे 10 दिन पहले जो था आए थे फरवरी 57 में, वो आए थे गोबरपट्टी को, मैं आया था बारह। तो आप कहाँ जबना रईस अमरोही की तरफ रईस साहब हमारे वालिद के मुझसे बड़े ताल्लुकात थे रईस अमरोही साहब से, और वो दोनों दरबार से किताब निकालते थे साथ, उसमें रईस साहब एडिटर थे, अब्बा उसके प्रोड्यूसर थे, दोनों की गहरी दोस्ती। चुनाचे जब मैं पाकिस्तान आया तो कुछ अर्से के बाद वहीं रहने लगा। वो लंबी कहानी है, बात वो बता दें कि पंजाबी कलम की तरफ रहते थे। ज़्यादा जाने का मैं आपसे बात कर एक सवाल था मेरे ध्यान में। मैं भी अदबी जदीद अफकार से वाबस्ता रहा सहबल अकरमी साहब के साथ उस ज़माने में, तो आपका ये पर्चा निकल रहा था जब, तो ये एक बात बहुत चलती थी, ये जहनों में गर्दिश करती रही कि अदबी जराइद के कहानी और दूसरी जानिब अदबी डाइजेस्टों की कहानी, तो जो क्लासिफिकेशन थी, मैं उर्दू में माफ़ करिएगा क्लासिफिकेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये जो थी दर्जा बंदी, इसका तायुन नहीं हो सका और ये एक बहस चलती रही कि अदबी जरीदों की कहानी और दूसरी जानिब डाइजेस्टों की कहानी। तो ये लिटरेरी वर्थ का तायुन हम किस तरह करें? देखिए बात क्या है कि अभी तक कोई ऐसा पैमाना इजाद नहीं हुआ कि ये अदब है कि ना अदब, कोई पैमाना नहीं है। जो तहरीर अदबी रिसाले में छपती है वो अदबी कहलाती है। वही तहरीर जब हम वहाँ से शहर करते हैं और डाइजेस्ट में छापते हैं तो वो यानी कृष्ण चंद्र अगर कहीं और छपे तो वो अदब है, 20वीं सदी में छपे तो अदब हो जाएगा, 20वीं सदी को इतना अदब ही नहीं समझा जाएगा। अच्छा,
हम छापते थे, तो हमने अब जब हम मौसा को क्या कहेंगे हम, तो वो बाकायदगी से तमाम डाइजेस्ट में छपा, और जितनी अच्छी कहानी है, दिलचस्प कहानी है, वो सब डाइजेस्ट में छपा। तो भाई ये था, लेकिन अब खत्म हो गया। नज़ीर अकबर आबादी का जमाने में शुरू किया था, तो उसको अपने जमाने में तस्लीम नहीं किया गया था। जरूरत इस समझ की है कि कोई मौक़िफ़ आए और वो देखे कि डायनेस्टी का क्या किरदार रहा है, तब जाके तालीम हो सकेगा, जमाना बदलेगा कि क्लासिक्स है या नहीं। अच्छा, अगर क्लासिक नबी हो तो तब भी तो उसकी खिदमत है कि लोग पढ़ते हैं। नहीं, आज भी पढ़ते हैं। ये क्या जरूरी है कि अगर अदब होगा तभी पढ़ेंगे, भाई दूसरी चीजें तो जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं है, उर्दू के बड़े माहिर सब बैठे कल रात को बहादुर जाती थे केवनी में ख्वाजा मुइनुद्दीन साहब की रात थी, उसमें हमारे मुनव्वर सईद साहब ने माइक पर आए और उन्होंने कहा हजरात, तो कहा कि मैं हजरात क्यों कहता हूं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। खवातीन ने कहा हजरात ही है। तो उसके जवाब में मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या हजरात जो है वो नुमाइंदगी करता है खवातीन की जो लोग और हजरत आयशा हम कहते नहीं, मतलब माइक पर जब हम आएंगे तो अगर हम आप खवातीन और हजरात को अंग्रेजी का तर्जुमा करते हो, बिल्कुल गलत है। हाँ, तो आप हजरात कहें वो बिल्कुल सही बात है। लोग मौजूद हैं, सब आ गए। सही, अब शामिल हो जाओ। आखिरीन है ना, नहीं पढ़ी।